تقی بھائی مزاج بخیر سے جی الحمدللہ۔ تقی بھائی کیا ہو گیا شادمان کالونی میں بھائی اپنی 3 بہنوں کی جان لینے کے در پہ آ گیا اور کوئی ایسی بڑی اللہ معاف فرمائے کوئی بد چلنی کے معاملات بھی نہیں ہے یا کوئی وہ غیرت کا جو ایک عمومی ایلیمنٹ ہوتا ہے کیا ہوا ہے تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا۔ ہمارے معاشرتی رویے کیونکہ جو ہے وہ مختلف معیارات اس کے ہیں، ہم اپنے لیے کچھ اور سوچتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے اور سوچتے ہیں۔ بدقسمتی اس کیس میں بھی یہی ہوئی ہے، جس کو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ آنر کلنگ میں فال نہیں کرتا، بیسس تو یہی بنی ہے، جو وجہ ہے وہ یہی ہے، اور تو خاص وجہ نہیں ہے۔ کا کوئی معاملہ تھا؟ نہیں، وہ کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، والدہ یہ کہتی ہے کہ والدہ اور والد جو ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا ایک ہے، اس کو بچانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، وگرنہ جی جو مدعی مقدمہ ہے، وگرنہ بدقسمتی سے یہ واقعہ آنر کلنگ کا ہی ہے، اور بچیاں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کا اپنا ایک طرز زندگی ہوتا ہے، ان کی اپنی مصروفیات، اپنے مسائل ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، اور اگر ان پہ پسند ناپسند امپوز کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس سے اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے تو اس عدم برداشت کا جو نتیجہ ہے وہ یہ اس طرح کے واقعات کی صورت اس واقعے میں ویری اسپیسیفکلی پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ دیکھیں، کیونکہ جو والدین ہیں، ملزم تو یہاں پہ رہائش پذیر ہی نہیں تھا، تقریباً 1 سال سے وہ کراچی میں تھا، اور جو بھی اس کو کوئی انفارمیشن ابھی، کیونکہ عید کے قریب وہ آیا اپنی سسٹر کے پاس رہتا ہے وہ، اور وہ جب عید کے قریب آیا تو اس کو جو ہے کوئی انفارمیشن کسی بھی چینل سے ملی تو اس پہ جو ہے اس نے اپنے طور پہ اپنے طریقے سے روکنے کی کوشش کی بچیوں کو، تو وہ بچیاں جو ہیں انہوں نے اس کو پراپرلی رسپونڈ نہیں کیا، والدین نے اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا۔ اگر والدین اپنے بیٹے کو سمجھاتے، بچیوں کو اگر کوئی ایشو تھا تو ان کو بھی سمجھاتے، چھوٹی بچیاں تھیں، کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، اور اگر وہ پراپر طریقے سے سمجھاتے والدین تو یہ معاملہ حل کیا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا، اور یہ سانحہ والدہ اور والد دونوں سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ میں ایک اسپیسیفک کیس کو ڈسکس اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ اس قسم کی بلائیں معاشرے میں اور بہت ساری ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ بھی ہے کہ بوائز آر آلویز رائٹ، اور فیمیل جو جینڈر ہے اس کو سپریسو بیہیویئر پورے معاشرے کی طرف سے فیس بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر اوپر سے اگر یہ ڈیجیٹل ورلڈ کا معاملہ ہو تو وہ عمومی غیرت جو ہمیں اپنے گناہ پر نہیں آئے گی لیکن گھر کے معاملے پہ آ جاتی ہے۔ والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ ہینڈل نہیں ہو پایا کیونکہ بچیاں بھی نہیں سنتی تھیں اور بیٹا بھی نہیں سنتا تھا۔ پولیس کی ذمہ داری آبویسلی ایک ہیپننگ کے بعد اب شروع ہوئی ہے، پیرنٹس کس طریقے سے اس کا سدباب کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، پیرنٹس کو سب سے پہلے تو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو، بچیوں کو بھی، بچوں کو جو ہے جن کی خاص طور پہ بہنیں ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی چاہیے کہ جب بھی ان کے ساتھ فیمیل جینڈر ہوگا تو اس کے ساتھ یقیناً لوگوں کے تعلقات، رابطے بھی ہوں گے، رشتے کے لیے بھی لوگ آئیں گے، اور ان کی اپنی پسند اور ناپسند بھی ہوگی، والدین کی اپنی پسند اور ناپسند ہوگی۔ تو ہمیں اگر ہم بچوں کے کسی فیصلے سے متفق نہیں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فیصلہ ہے بچے اس کو منوان قبول کریں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ڈائلاگ ہے، وہ ایسے انداز میں بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور بیٹوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ پرسن کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے، جس طرح آپ کی کوئی خواہشات ہو سکتی ہیں اسی طرح ان کی بھی خواہشات ہیں، وہ بایولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جب ایک بندہ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کسی چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تو وہ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گا؟ تو اگر ہم بچوں کو یہ ٹرین کرنے میں، کا معاملہ تھا نہیں، اس حوالے سے تو معلومات ہمارے پاس نہیں آئیں کوئی رشتے کا معاملہ تھا۔ بچیوں کے کنڈکٹ کے حوالے سے اس کو کوئی ایشو تھا، اس کے پاس کوئی انفارمیشن آئی، کسی بھی چینل سے آئی، وہ بقول اس کے کہ وہ جو ہے وہ پراپرلی ایڈریس پیرنٹس نے نہیں کی، یا بچیاں جو ہیں انہوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا جو ہے اچھے انداز سے،
اور وہ اس میں غصے میں آ کے جو ہے اور یہ غیرت کا ویپن نام کہاں لے سے آیا تھا سر؟ یہ ویپن کراچی سے وہ والد یہ کہتا ہے کہ کراچی سے ہی میں نے اٹھایا تھا یہ ویپن. خریدا تھا یا چرایا وہ کہتا تھا میں نے چرایا تھا. اچھا. اور یہ کوئی نیا ویپن ہے یا استعمال شدہ ہے پہلے بھی؟ نہیں، یہ تو ابھی اس کا انالیسس کے لیے بھجوا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو رزلٹ میں آ جائے گی اس چیز سامنے. اس کا متعلقہ سیکشن جو ہے پولیس نے، جو پولیس کے پارٹ پہ پولیس کا جو آپ کہہ لیں اس میں ڈسکریشن ڈیورنگ انویسٹیگیشن تھی، وہ پولیس نے استعمال کرتے ہوئے وہ سیکشن ایڈ کر دیا ہے. وہ کون سا ہے جی؟ وہ 311 پی پی سی ہمارا ایک سیکشن ہے پی پی سی کا. یہ گورنمنٹ نے جو امینڈمنٹ کی تھی بچیوں کو، یہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ بھی آتا ہے. جو کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تو تمام دیکھیں نا، جو مرڈر کیسز ہوتے ہیں وہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہی ہوتے ہیں. اس میں سرکار کی مدعیت ہی ہوتی ہے. مدعی جو ہوتا ہے وہ تو سرکار بذریعہ، آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار بذریعہ فلاں. تو اس میں ہم پولیس جو ہے وہ مکمل بہترین کیس تیار کر کے کورٹ میں بھجوائے گی، اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اس کو بہترین انداز میں پروسیکیوٹ کروائیں گے، اور میکسیمل پینلٹی جو ہے انشور کروائیں گے. 2 سال وہ کہتے ہیں گھر نہیں لینا، 2 سال بعد دیکھ لیں گے. دیکھیں آپ اس معاملے کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بینگ اے پولیس آفیسر کہ یہ شخص اپنی سزا تک پہنچ سکے؟ دیکھیں ہمارا جو ہماری لائبلٹی ہے پولیس کی بطور انویسٹیگیشن ایجنسی، ہماری لائبلٹی ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو 100% فلفل کریں گے، اور کوئی لیکونا ہم نہیں چھوڑیں گے انویسٹیگیشن میں. بہترین کیس تیار کر کے ہم پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے، ان کی لائسنس سے، ان کی سپرویژن میں ویٹ کروا کے اس کا کورٹ میں چالان سبمٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ایز ارلی ایز پاسبل اللہ تعالیٰ آپ کو کورٹ کو اسسٹ کریں گے انشاءاللہ اس میں، اور کورٹ انشاءاللہ اس کو سزا دے گی انشاءاللہ. تقی بھائی تھینک یو ویری مچ جی. ہمارے ساتھ سید تقی عباس صاحب موجود تھے، اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بٹ the important thing is کہ ہمیں اس جینڈر ڈسپلن کو سمجھنا پڑے گا. اپنی ورک سپیس پہ ہمیں جینڈر ڈسپلن سمجھنا پڑے گا. ہمیں اپنے گھروں میں یہ جینڈر ڈسپلن سیکھنا پڑے گا. اور میں لیٹ می سے اٹ ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، ماں خود خاتون ہے، ماں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ بیٹیوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں. ماں سے بہتر کوئی نہیں گائیڈ کر سکتا کہ جب بچہ بیٹا آپ کا بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کیسے اس کو یہ جینڈر ڈسپلن سکھانا ہوتا ہے. سو ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کہ اگر کسی گھر میں کوئی اختلاف رائے کی سچویشن کبھی پیدا ہو جائے تو جیسے تقی بھائی نے کہا کہ ایونچولی ہر سچویشن کے بعد ڈائیلاگ از دا اونلی سولوشن. اور ابھی جو انہوں نے یہ بات کی کہ فیملی ایک ہی ایک بیٹا اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، میں نے یہ آپ کو ان کے پیرنٹس کے پاس موجود ہوتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ they'll protect him.